اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اذن اجازت دی گئی ہے للذین ان لوگوں کو یقاتلون جن سے جنگ کی جاتی ہے بانہم ظلموا اس وجہ سے کہ ان پر ظلم بے شک ان پر ظلم کیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی علی نصرہم ان کی مدد کرنے پر لقدیر البتہ طاقت رکھنے والا ہے الذین وہ لوگ اخرجوا جن کو نکالا گیا من دیارہم ان کے گھروں سے بغیر حق ناحق بغیر حق الا مگر ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ کہ رب ہمارا اللہ ہے ولولا دفع اللہ اور اگر نہ ہو ٹالنا اللہ کا الناس لوگوں کو بعضهم ببعض ان سے بعض کو بعض کے ساتھ لہدمت تو البتہ گرا دیے جائے صوامع خانقاہ وبیع اور گرجے وصلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے ومساجد اور مسجدیں یذکر لیا جاتا ہے فیہا جن میں اسم اللہ اللہ کا نام کثیراً زیادہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا من اس کی ینصرہ جو اس کی مدد یا اس کی دین کی مدد کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لقوی البتہ طاقتور ہے عزیز غالب ہے الذین وہ لوگ ان مکناہم اگر ہم قدرت دیں ان کو فی الارض زمین میں اقاموا الصلاۃ تو وہ نماز قائم کریں گے وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں گے وامروا بالمعروف اور بھلائی کا حکم کریں گے ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکیں گے وللہ اور اللہ کے لیے ہے عاقبۃ الامور اچھا انجام تمام کاموں کا وان یکذبوک اور اگر وہ جھٹلا دے آپ کو فقط بس تحقیق کذبت جھٹلا چکی ہے قبلہ ان سے پہلے قوم نوح وعاد اور قوم عاد وثمود اور قوم ثمود وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم وقوم لوط اور قوم لوط یہ سب جھٹلا چکی ہے واصحاب مدین اور مدین والے جنگل والے وکذب اور جھٹلا چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام فاملیت بس ہم نے مہلت دی للکافرین کافروں کو ثم پھر اخذتم ہم نے پکڑا ان کو فکیفا بس کیسے کانا ہوا نکیری میرا انکار فکأین بس کتنی من قریۃ بستیاں ہیں اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا وہی ظالمۃ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی فہی خاویۃ بس وہ گھری پڑی ہے اعلیٰ عروشی اپنے چھتوں پر وبئر معطلۃ اور کتنی کنویں معطلۃ بیکار وقصر اور کتنے محلات مشید مضبوط ہم نے ہلاک کیے افلم یسیروا کیا بس وہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں فتکون بس ہوتے لہم ان کے لیے قلوب دل یعقلون کہ سمجھتے بہا ان دلوں کے ذریعے سے او یا آذان ہوتے کان یسمعون کہ سنتے بہا ان کانوں کے ذریعے فإنہا بس بے شک لا تعمل ابصار نہیں اندھی ہوتی آنکھیں ولیکن اور لیکن تعمل قلوب اندھے ہوتے ہیں دل التی وہ دل فی الصدور جو سینوں میں ہے.
وَيَسْتَعْجِلُونَ اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے بالعذاب عذاب وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ اور ہرگز اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا وعدہ اپنے وعدے کا وَإِنَّ اور بے شک یوماً ایک دن عند ربک آپ کے رب کے ہاں کا الف سنۃ 1000 کی طرح ہے مما اس گنتی میں سے تعدن جو تم شمار کرتے ہو وَكَأَيِّن اور کتنی قریۃ بستیاں ہے املیت لہا جس کو میں نے مہلت دی وہی ظالم اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی ثم پھر اخذتها میں نے ان کو پکڑا وإلی المصیر اور میرے طرف لوٹنا ہے قل آپ کہہ دیں یا ایھا الناس اے لوگوں انما پختہ بات ہے انا میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین واضح فالذین بس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کر چکے لہم ان کے لیے مغفرت ہوگی ورزق کریم اور اچھا رزق ہوگا والذین وہ لوگ سعوا جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا ہماری آیتوں میں معاجزین حرانی کی اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم جہنم والے وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول ولا نبی علی کوئی نبی الا مگر اذا جب تمنا اس نے پڑھا یا اس نے پڑھنا چاہا القى الشیطان تو ڈال دیا شیطان نے فی امنیتہ اس کے پڑھنے میں فینسخ اللہ بس مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ما اس چیز کو یلقی الشیطان جو شیطان ڈالتا ہے ثم پھر یحکم اللہ مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات اپنی نشانیاں واللہ اللہ تعالیٰ علیم بہت جاننے والا حکیم اور بہت حکمت والا لیجعل تاکہ بنا دے ما اس چیز کو یلقی الشیطان جو ڈالتا ہے شیطان فتنتاً آزمائش للذین ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے والقاسیۃ قلوبہم اور جن کی دل سخت ہے وان الظالمین اور بے شک ظلم کرنے والے لفی شقاق بعید البتہ ہوں گے دور کے مخالفت ولیعلم الذین اور تاکہ جان لے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے فیؤمنوا بہ بس تاکہ وہ ایمان لیں اس پر فتخبت اور جھکے لہو اس کے لیے قلوبہم ان کے دل وان اللہ بے شک اللہ تعالی لہادی الذین البتہ ہدایت دینے والا ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ولا یزال الذین اور رہیں گے مسلسل وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا فی مریت شک میں منہ اس کے بارے میں حتیٰ یہاں تک تأتیہم الساعہ کہ آ جائے ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک او یا یأتیہم آ جائے ان کے پاس عذاب یوم عقیم ایک نامبارک دن کا عذاب الملک بادشاہت یومئذ اس دن للہ اللہ کی ہوگی یحکم وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان فالذین بس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے وعملوا الصالحات نیک اعمال کر چکے فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو فاولئک تو وہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب ہوگا مہین رسوا کرنے والا والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر قتلوا وہ قتل کر دیے گئے او یا ماتوا تبھی موت مر گئے لیرزقنہم اللہ تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا رزقا حسنا اچھا رزق وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لہو خیر الرازقین
البتہ وہی بہترین رزق دینے والا ہے. لا یدخلنہم، اور ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، مدخلا یرضونہ، ایسی داخل کرنے کی جگہ میں جسے وہ پسند کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لعلیم، البتہ بہت جاننے والا ہے، حلیم، بہت بردبار ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی کہ ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد تقریباً 13 سال 13 برس کا زمانہ مکہ مکرمہ میں گزارا ہے، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم تھا کہ جنگ نہیں کرنی. کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو باز رکھو، روک کے رکھو، اور کیا کرو، نماز قائم کرو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وہاں پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں. ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی صحابہ کو مارا. سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی، جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے رہے، نماز کے اوقات میں شور کرتے رہیں، نمازوں سے روکتے رہیں، لیکن حکم کیا تھا کہ صبر کرنا ہے، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، لڑنے کا حکم نہیں تھا. تو اس کے بعد جب 13 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو اب تو ان کو بندے دا پت بننا چاہیے تھا، اب ان کو انسان بننا چاہیے تھا کہ بس چلو چھوڑ تو دیا، نکال تو دیا ہم نے یہاں سے، یہ علاقہ چھوڑ تو دیا، اب کیوں تنگ کریں ہم. لیکن وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا. قرص بن جابر فہری ایک کافر تھا، لیکن جب مدینہ منورہ کے قریب مسلمانوں کی ایک چراگاہ تھی، وہاں پر اس نے حملہ کیا. وہاں پر راعی چرواہی کو بھی قتل کر دیا، محافظ کو بھی قتل کر دیا، اور اونٹوں کو بھگا کے لے گیا. اچھا، یہاں سے مدینہ منورہ میں سے بھی جو یہود تھے وہ بھی مکہ مکرمہ کے مشرکین کو کہنے لگے کرو حملہ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. پس پردہ وہ بھی ساتھ تھے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب جو ہے نا وہ جہاد کی اجازت دی گئی. اس کے بعد پھر بدر کا وقوع ہوا. سمجھ آگے؟ پھر اور جو ہے نا وہ غزوات ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جہاد شروع ہو گیا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو فرماتے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مدد پر قدرت رکھنے والا ہے، مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے. بدر میں مدد نہیں کی. 8 تلواریں، 6 زریں، 313 بندے، دوسری طرف 1000 بندہ، 1000 تلواریں، 1000 زریں جوڑ کے آپس میں کوئی مناسبت ہی نہیں. لیکن پھر دیکھ لیا دنیا نے کہ 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟
تو اللہ تعالیٰ نے تو مدد کی. فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اچھا جی، تو فرماتے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے بغیر حق تھے، الا حق کے بغیر، الا ان یقولوا، قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. قصور یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، یہ قصور تھا، اور تو کچھ نہیں تھا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، فرماتے اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ٹالنا ہٹانا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ لڑنے کی، جہاد کرنے کی اجازت نہ دیتا، جہاد کی اجازت نہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ، تو گرا دیے جاتے صوامع. صوامع کہتے صومعتن کے جمع، صومعتن. یہ عیسائیوں میں بعض نیک لوگ تھے جنہوں نے خانقاہیں بنائی ہوئی تھی، اس میں بالکل دنیا سے الگ تلگ ہو کر نہ رہتے ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، بس رہبانیت اختیار کر لیتے تھے. وہ تو نکاح بھی نہیں کرتے تھے اور بالکل دنیا سے الگ الگ ہو کر الگ تلگ رہتے تھے، بس صرف عبادت کرتے تھے. اس زمانے میں وہ نیک لوگ تھے. ظاہر ہے کہ عیسائیت جو ہے نا وہ حق مذہب تھا، تو ان کے لیے ان جو اس طرح خانقاہ بنائے جاتے تھے اس کو صومعہ کہتے تھے. وہ بیعتن کی جمع گرجے کو، جو عام عبادت خانہ ہوتا ہے نا عیسائیوں کا، یہ تو خاص صرف خانقاہ ہوتی تھی نا، خاص لوگ اپنے ایک بندہ الگ الگ بناتے ہوتے تھے. جو عام عبادت خانہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ بیع، گرجا. اور وہ صلوات جو ہے نا، صلات کی جمع، یہ کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے کو. اور مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی جمع ہے، مسجد. تو یہ لفظ مسجد صحیح ہے، یہ کس باب سے ہے؟ مسجد کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ اسم ظرف ہے. تو کس باب سے ہے؟ ہاں جی، نصر، سجدہ یسجدو. تو نصر سے اسم ظرف کا صیغہ مفعلون کے وزن پر آتا ہے یا مفعلون کے وزن پر آتا ہے؟ مفعلون. تو مسجد ہونا چاہیے تھا یا مسجد ہونا چاہیے تھا؟ ہاں، مسجد ہونا چاہیے تھا نا، تو مسجد کیوں ہے؟ ہاں، خلاف قیاس ہے. بڑا آسان جواب ہے. کی خیال؟ ہاں ہاں، شاذ ہے. بڑا آسان جواب ہے. اور ہاں جی، ہاں سماعی ہے، اور آسان کر دیتا. عربوں سے اس طرح سنیں سماعی. اور شوشہ چھوڑ دو، کوئی اور شوشہ چھوڑ دے، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، چھوڑ دو. شوشہ چھوڑنے میں کی حرج؟ کوئی مار چاول مار، اور چاول مار. ٹھیک ہے، خلاف قیاس ہے، بس اس طرح ہے بات. سارے آپ کے سب کے جواب ٹھیک ہے، جنہیں جتنے جواب دیے نا سارے ٹھیک ہے.
بڑے محقق بن گئے آپ لوگ، لیکن چھوٹے کاف کے ساتھ کی خیال. تو وہ مساجد، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ گرایا جاتا اگر یہ ہم لڑنے کی اجازت نہ دیتے، لوگوں کو لوگوں کے ساتھ نہ ہٹاتے، تو یعنی یہ عبادت خانے اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے نا. یہودی مذہب بھی اپنے زمانے میں برحق تھا، عیسائی مذہب بھی اپنے زمانے میں برحق تھا. تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو عبادت خانے گرا دیے جاتے. پھر یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ طاقت والا اور غالب ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں ہے بے یار و مددگار. مدد آتی ہے لیکن دیر سے کیوں نہ ہو آتی ضرور ہے. الذین، وہ لوگ امکناہم، اگر ہم قدرت دیں ان کو زمین میں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے. آیا ہمارے حکمران ایسا کر رہے ہیں؟ حکمران تو ایسے ہونے چاہیے جن میں یہ صفات ہو. یہ حکمرانوں کی صفات ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہے اچھا انجام تمام کاموں کا. ادھر ہی لوٹتا ہے اللہ کی طرف. فَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، تو تحقیق جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے قوم نوح بھی. قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. جھٹلایا کیا؟ ایذا دی. نوح علیہ السلام ایک بڑی عمر والے تھے، بڑی عمر کی شخصیت تھی. بوڑھے تھے، دھکے دے کر ان کو مجلس سے نکالنا، ان کو مارنا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. ہوش میں آ کر پھر فرماتے تھے یا ربی اغفر لقومی، میرے قوم کو معاف کر دے. عاد، اور قوم عاد نے کن کو جھٹلایا؟ ہود علیہ السلام کو. وثمود، اور قوم سمود نے کن کو جھٹلایا؟ صالح علیہ السلام کو. وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا. وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام نے بھی، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی لوط علیہ السلام کو جھٹلایا. لوط علیہ السلام کا علاقہ کون سا تھا؟ میں نے بتایا تھا نا، صدوم علاقہ تھا، جو آج کل اردن میں ہے، جارڈن جس کو کہتے ہیں. وہ اصحاب مدین، اور مدین والوں نے جھٹلایا. یہ کون تھے مدین والے؟ کون تھے؟ کن کو جھٹلایا انہوں نے؟ شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے مہلت دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس کیسا ہوا میرا انکار کر. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بس وہ گھری پڑی اپنی چھتوں پر. یعنی چھتوں پر گر پڑی ہے کہ پہلے ان کی چھتیں گر گئی، اس کے بعد دیواریں گر گئی، تو گھری ہوئی ہے وہ اپنی چھتوں پر. سمجھ آ گئی نا کہ پہلے چھت گر جائے
اس کے بعد باقی دیواریں چار دیواری وغیرہ گر جائے. سمجھ آ گئی نا؟ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنی کنویں بیکار پڑے ہیں، یعنی کوئی پانی لینے والا نہیں ہے. یہاں پر تو رش ہوتا تھا کنویں پر، باری نہیں آتی تھی کسی کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی مدین کی طرف، تو ادھر کیا آتا ہے، آگے آئے گا 20ویں پارے میں، وجد دونہما امرأتین تذودان، دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، آتے ہیں جاتے ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہے، کھڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ بیچاری سائڈ پہ کھڑی ہے کہ جانوروں کو روک رہی ہے کہ ابھی پانی کے لیے نہ جائیں، یعنی وقت پر بعد میں پلائیں گے پانی. تو انہوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، کیوں؟ تو انہوں نے کہا یہ جب پلائیں گے، جب جائیں گے پھر اس کے بعد ہم پلائیں گے. بس ہم دو بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی، بیٹا کوئی نہیں تھا. وہ ابونا شیخ کبیر، اور والد ہمارے بڑی عمر کے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، ہمیں کام کر دیں گے. تو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا وہ پانی پلا دیا. خیر وہ آگے واقعہ پھر تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کتنا مصروف کنواں تھا، ٹائم نہیں مل رہا تھا اس پر پانی پلانے پر، لوگوں کو باری نہیں آتی تھی. لیکن ہم فرماتے ہیں وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اب کوئی نہ بندہ ہے اور نہ ہی بندے دا پت، ادھر کوئی موجود نہیں، بیکار پڑی. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے قصر محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، مشید مضبوط. سمجھ آ گئی؟ اتنے مضبوط محلات بنائے تھے کہ کوئی کہ ساری زندگی اس میں رہنا ہے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایسے دل جن کے ذریعے سے وہ عقل سمجھتے، ایسے کان جن کے ذریعے سے وہ سنتے. سمجھ آ کہ نہیں؟ اور بے شک شان یہ ہے کہ آنکھ اندھے نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہوتے جو سینوں میں ہے. اصل تو یہ آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل تو دل کی آنکھیں ہونی چاہیے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں نا پھر سمجھ آئے. چہرے کی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب، اور فرماتے اللہ تعالیٰ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عذاب آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، وہ آئے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور ایک دن بے شک آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کی طرح ہوگا، اس گنتی کے مطابق جو تم شمار کرتے ہو. اچھا یہاں پر کیا ہے؟ 1000 سال. سورہ معارج میں کیا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة
والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہاں پر کیا ہے کہ دن کیا ہوگا؟ 50 سال کا ہوگا. اور یہاں پر کیا ہے؟ کتنے عرصے کا ہوگا؟ 1000 سال کا ہوگا. سمجھ آ؟ تو وہ مختلف ہوگا لوگوں کے مختلف احوال کے اعتبار سے. بعض کفار کے لیے 1000 سال کا ہوگا اور بعض کفار کے لیے 50,000 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ایک شخص جو ہے نا صحیح تندرست ہو، صحیح سالم ہو، سردی کی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، لمبی رات، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، خراٹے لے کر صبح ہو جاتی ہے. بس ایک آدھ دفعہ اگر آنکھ کھل گئی تو کھل گئی کروٹ بدلنے کے لیے، مگر آنکھ نہیں کھلتی. اور ایک شخص ہو بیمار ہو، بخار ہو، کسی کو نیند نہ آ رہی، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. گھروں میں، اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو کسی بھی بیماری میں ہے، کسی بھی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو جو بیمار ہو، بخار ہو، تو اس پر وہ رات کیسے گزرے گی جس کو نیند نہ آتی ہو؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح مختلف ہوگا لوگوں کے حوال سے. اور جو مومن ہوں گے ان پر ایسے گزرے گا فٹافٹ پٹاپٹ کہ جیسے 4 رکعت نماز پڑھ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پتہ ہی نہیں چلے، فٹافٹ گزرے. جی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے اس کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑا میں نے ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف کیا ہے؟ لوٹنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگ، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، پختہ بات ہے میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، واضح، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کے نافرمانی سے ڈراتا ہوں. یہ جاگ رہا ہے سو رہا ہے؟ ہاں، جاگ رہا ہے کہ سو رہا؟ ہاں، تو نیچے دیکھ رہے کیوں؟ ہاں، کیا کہہ رہے؟ لکھ رہے. یہ میں نے کہا شاید شرما رہے ہیں. فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور نیک اعمال کر چکے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اچھا رزق ہوگا. اچھا رزق ہوگا، پیزے برگر ہوں گے، شاورمے ہوں گے، سینڈوچ ہوں گے، مٹن کڑھائی، دیسی مرغا، دیسی گھی وچ، ہائے ہاں، مچھلی ہو، 1 ڈش اونلی فش. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ ہاں، کباب ہوں گے، سارا چیز بھی نال ہو سکے. کہ گھوڑوں کو ٹیوشن کیسے پڑھا رہی ہے اتنی زیادہ؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ جی، کشتے بھی وہاں پہ کھانے پڑے. جی. والذین سعوا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا، ہمارے نشانی میں، معاجزین، حرانی کے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم والے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا. رسول اور نبی، رسول اور نبی میں فرق تو جانتے ہو نا. بعض حضرات تو کہتے ہیں رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جیسے شریعت نہ ملی ہو. جیسے 2 بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ رسول تھے، اور ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے.
جلدی کرتا ہے یار، آج گھنٹے بھی 5 منٹ چھوٹے ہیں. الا اذا تمنا، تمنا بمعنی قرأ، سمجھ آ گئی. الا اذا تمنا فرماتے ہیں مثلا مگر جب وہ پڑھنا چاہتا، پڑھتا، القى الشیطان، تو شیطان ڈالتا اس کے پڑھنے میں، ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا. ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم. مثلاً ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے وہ جہنم کے کیا ہوں گے؟ ایندھن ہوں گے. تو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اچھا، عبادت تو لوگ حضرت عیسیٰ کی بھی کرتے ہیں، حضرت عزیر کی بھی کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے. ابھی بات ہم نے پڑھی ہے نا. تو اس طرح جو ہے نا وہ کرتا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مت کھاؤ، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ. تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ دیکھو، خود جو مارتے، جس کو خود ذبح کر کے مارتے ہیں وہ تو حلال ہے، جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے. مرداد سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس طرح کے وسوسہ ڈالا. تو دیکھو، جس کو ذبح، اب بھی جدید تحقیق بھی یہی ہے، پہلے بھی، کہ جس کو ہم ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتے ہیں، فاسد مادے نکلتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں انسان کے لیے نقصان دہ، وہ مضر ہوتے ہیں. تو ذبح کر کے خون نکلتے ہیں، وہ فاسد مادے نکل جاتے ہیں، تو وہ جو نقصان دہ مادے ہوتے ہیں نا، مضر، وہ نکل کر وہ پھر گوشت مفید ہوتا ہے، وگرنہ مضر ہوتا ہے. سمجھ آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے تاکہ مضبوط کرتے اپنی نشانی کو. اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت حکمت. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو شیطان ڈالے آزمائش وہ لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری، جن کے دل سخت ہے. یعنی پھر یہ اب جو شیطان باتیں ڈالتا ہے نا، تو کافر انہی وسوسے سے ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ تو ان وسوسے سے بس وہ انکار کرتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو جو مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس آگے ہمیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے، اللہ کا حکم. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے کس میں ہیں؟ دور کے مخالفت. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جانے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، بس تاکہ اس پر ایمان لیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور تاکہ جھک جائے اس اللہ کے لیے ان کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهَادِ الَّذِينَ، البتہ ہدایت دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا کہ مسلسل رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں، وہ شک میں رہیں گے، ان کا شک ختم نہیں ہوگا. حتیٰ تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے بغتہ، یا ان کے پاس آ جائے عذاب نامبارک دن کا. عقیم کہتے ہیں بانجھ عورت کو، بانجھ، اس کے بچے نہ پیدا ہوتے ہو. تو ویسے اس ایسی عورت کو بھی جو ہے نا وہ عموماً معاشرے میں نامبارک سمجھا جاتا ہے، اگر سے اللہ کی طرف سے. تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا ایسے دن کو نامبارک دن جو ہے نا وہ کہا، تعبیر اسے نامبارک دن کے کرتے ہیں، کہ اس میں بھی ظاہر ہے ایسے دن جو ہے ایسے لوگوں کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی اس دن. الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن ساری کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور نیک اعمال کر چکے، فی جنات النعیم، وہ کس میں ہوں گے؟ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، پھر قتل کر دی گئی یا تبھی موت مر گئے. بعض بیچاروں کو راستے میں قتل کر دیا گیا ہجرت کرتے وقت، اور بعض ویسے مر گئے. تو فرماتا سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رزق دے گا. ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. اب دیکھو یہ
ان کو جو فلسطین میں لوگ غزہ میں ہیں ان کو نکالا گیا، خیموں میں ادھر ادھر رکھا گیا، بھائی بیچاروں کے گھر تو ویسے ہی برباد ہو گئے، اجڑ گئے، کس عالم میں ہے، کس حالت میں ہے، ان سے پوچھے ذرا۔ اس لیے ان کے لیے دعا کیا کریں، ہر دعا میں ان کے لیے دعا، ہر دعا میں ان کے لیے دعا ضرور کر لیں، ان کے مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ اور دیکھو سردی کا موسم ہے، وہ بیچارے گھروں سے باہر ہیں، کس حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ صرف اللہ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لا يدخلنهم مدخلا يرضون، اور اللہ تعالیٰ ضرور بضرور داخل کرے گا ان کو ایسی داخل کرنے کی جگہ میں جسے وہ پسند کریں گے، خوش ہوں گے۔ سمجھ آ گئی اس بدلے پر؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جانے والا، بہت بردبار، حلیم اللہ کی صفت ہے، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے برداشت پیدا کرے اپنے اندر، صبر پیدا کرے، ٹھیک ہے، ساتھیوں کے ساتھ باہر، گھر میں بھی، اپنے بیگم کے ساتھ بھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔